اگر دنیا کے معاملات میں ہم اتنے حساس ہیں کہ ہم چھوٹی بات پہ دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہم کیوں اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہے؟ اس معاملے میں کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے؟ یاد رکھیں، ہم بعض اوقات یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی جو مولانا نے کہا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور رب جانے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم نے ہر بات کا جواب پہلے سے دے دیا، جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب ہے، اس کے آخر میں فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن بہت سے لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم کی آگ میں داغا جائے گا۔ اس وقت پھر انسان حسرت اور افسوس سے بات کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہ کی۔ اور پھر اپنا عذر پیش کرے گا، وقالوا ربنا، کہے گا اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ ہمارے مولوی پیر امام، یہ ہمارے سردار، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ پھر اللہ کے حضور ان کے لیے بد دعا کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر، ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے دین کے معاملے میں ہمیں مس گائیڈ کیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب دین کے اندر انسان غلب کرتا ہے، دو باتوں میں ایک بات کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کہ وہ شرک کی گندگی میں ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان جب شرک کرتا ہے اسے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، بلکہ محبت اور عقیدت کے اندر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور جب شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ زندگی میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کر لے، اس کی ساری نیکیاں برباد۔